نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ وطن کے جانثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جانثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمیں کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے، وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے، میں ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آج 14 اگست سن 2023 ہے۔ اس ملک کو، یہ ملک وجود میں 1947 کو آیا تھا، اور اس ملک کا مقصد، اس ملک کا نظریہ لا الہ الا اللہ پر بنایا گیا تھا۔ یہ تھا اس ملک کا نظریہ، اور اسی کے لیے یہ ملک پاکستان وجود میں لایا گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سارے لوگ مسجدوں میں چلے جائیں اور نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے علاوہ ان کے پاس کچھ کرنے کو نہ ہو، اور ایسے سارے لوگوں کے لیے دودھ کی نہریں جاری ہوں گی اور ان کے لیے من و سلوہ اترے گا، بلکہ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کرنا ہے، اور دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ یہ ہے اسلام اور ایسے ہوتے ہیں مسلمان۔ لیکن اب جو ہمارا حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ دنیا بھر کی 2 نمبریاں کوئی ہم سے سیکھ لے، یعنی 2 نمبری تو جیسے ہمارا قومی برانڈ بنتی جا رہی ہے۔ شہد میں شیرہ، دودھ میں پانی، گھی میں کیمیکل اور مرغیوں کی انتریاں، ہلدی میں مصنوعی رنگ، سرخ مرچوں میں اینٹوں کا بھورا اور کالی مرچوں میں گھورے کا دانہ اور پپیتے کا بیج، جوس میں رنگ اور جیلی فلیورز، چائے کی پتی میں چنے کے چھلکے، آٹے میں ریتی، چنے کے آٹے میں لکڑی کا بھوسا، پھلوں کو میٹھے انجیکشن، سبزیوں پر رنگ، پیٹرول میں گندا تیل، بچوں کی ٹافیوں میں زہر آلود میٹیریل، بکرے کے گوشت کو پانی کے ٹیکے لگا کر اس کے وزن کو زیادہ کرنا، گائے کو ٹیکے لگا کر اس کے دودھ زیادہ کرنا، شوارمے کے گوشت میں کتے کا گوشت شامل کرنا۔ اب تو یہ خبریں بھی ہیں کہ شادیوں میں مری ہوئی مرغیوں کا گوشت کھلانا، اور ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں بکرے کے گوشت کے ساتھ گدھے کے گوشت کو شامل کرنا، منرل واٹر میں نلکے کا پانی، جیلی سرف، جیلی صابن، جیلی شیمپو، لیکن اصلی ٹیکس کے ساتھ، 2 نمبر دوائیاں لیکن اصلی پیکنگ میں، ہسپتالوں میں مریضوں کے گردے ہی نکال کر بیچ دیتے ہیں، دل کے آپریشن میں جیلی اسٹنٹ ڈال دینا، میاں بیوی میں جھگڑے
ماں باپ کی نافرمانی، پڑوسیوں سے بدسلوکی، محبت میں دھوکہ، اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی، ناپ تول میں کمی، ایمان میں منافقت، کاروبار میں ہیرا پھیری، نوکریوں میں سفارش، امیری میں غریبی، امیری میں تکبر، غریبی میں ناشکری، علم پر غرور اور بغیر عمل کے علم، عبادات میں ریاکاری، عمارت میں دکھاوا، یہ ہیں ہمارے قومی عادات و اطوار، اور چاہتے ہم یہ ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں۔ یا اللہ ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتا؟ یا اللہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں کرتا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود کو اپنی حالت بدلنے کا۔ شاعر کہتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ تم اس کائنات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ستاروں کی گردش، دن و رات کے آنے جانے پر کیوں غور و فکر نہیں کرتے، یعنی کائنات میں جتنا غور و فکر کا بار بار کہا گیا ہے، اتنی ہی دفعہ اپنے اندر جھانکنے کی بات بھی کی گئی ہے۔ انفسہم، اپنے اندر بھی جھانکو، کیونکہ تبدیلی اصل میں اندر سے آنی ہے۔ جتنا مشکل اس کائنات کو تسخیر کرنا ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل اپنے آپ کو تسخیر کرنا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو تسخیر کر لیا، اس نے دنیا کو تسخیر کر لیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر اپنے دل پہ نہیں حکمراں، مسخر ہو کس طرح سارا جہاں۔ آپ اپنے 5 فٹ کے جسم پر اگر تبدیلی نہیں لا سکتے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ معاشرے میں تبدیلی کے خواب دیکھتے پھریں۔ وما علینا الا البلاغ۔